قال الله تبارك وتعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 17 اور 18 ہے۔ ان دو آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قرب قیامت کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر کتنی ہی ایسی آیات ہیں جن میں قیامت کے حق ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ جو ایک بہت بڑا دن ہے، یہ ضرور واقع ہو کر رہے گا، اس کے وقوع ہونے میں کوئی ذرہ برابر شک نہیں۔ یہی موضوع ان آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہ ہے جس نے تمام انبیاء پر کتابیں نازل فرمائی اور پھر ہر پیغمبر کی امت کے لیے ان کی عبادت کے اصول بھی نازل فرمائے۔ انزل الکتاب بالحق والمیزان، حق کے ساتھ، جن تمام آسمانی کتب کا نازل ہونا برحق ہے اور ان کی تعلیمات حق پر مبنی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک میزان بھی اتاری، میزان ترازو، یعنی لوگ اس میزان اور ترازو کے مطابق اپنی شرعی زندگی گزاریں۔ اس سے مراد ہر پیغمبر کی تعلیمات ہیں جو آسمانی کتابوں کی تفسیر کی روشنی میں ان کی سیرت اور ان کے اقوال ہیں، یعنی ہر پیغمبر کی احادیث، ان کی رہنمائی، اللہ نے اس کو میزان قرار دیا۔ لوگ اس آسمانی کتاب اور پیغمبر کی بیان کردہ شریعت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ نے فرمایا یہ نبوت اور کتابوں کا سلسلہ چلتا رہا اور آخری پیغمبر تک یہ سلسلہ مکمل ہوا۔ آخری پیغمبر پر آخری کتاب اور آخری شریعت نازل ہو چکی جو چل رہی اور قیامت تک چلے گی۔ اللہ رب العالمین نے اس آخری شریعت کو محفوظ رکھا ہے۔ یہ کھلی ہوئی کتاب قرآن ہمارے سامنے موجود، اور اس قرآن کی تفسیر آقا کریم خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پاکیزہ سیرت محفوظ، اللہ نے اس پوری شریعت کی حفاظت فرمائی جو کہ قیامت تک چلے گی۔ وما يدريك لعل الساعة قریب، آپ کو کچھ پتا ہے کہ یہ قیامت بہت قریب ہے؟ ہر سننے اور پڑھنے والے سے اللہ کا خطاب اپنے محبوب خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب ہے، اور آپ کی ہر امتی سے اللہ رب العالمین کا یہ خطاب اور اللہ رب العالمین کی یہ گفتگو اور موضوع سخن۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ قیامت انتہائی قریب ہے؟ اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 18 میں، یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، اس قیامت کے متعلق جلدی ان لوگوں کو ہے جن کا ایمان نہیں ہے قیامت، وہ جلدی بچا رہے ہیں۔ لاؤ قیامت کب آئے گی؟ کفار کا یہ مطالبہ ہوتا تھا، تم کہتے ہو ہمارے باپ دادا بھی اٹھیں گے جو مر چکے ہیں، ان کی ہڈیاں بھی اب ریزہ ہو کر زمین کی مٹی میں خلط ملط ہو چکی ہے، اب وہ تم کہتے ہو دوبارہ وہ بھی اٹھیں گے، تو اب ان کو لے کر آؤ۔
کب آئے گی یہ قیامت؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ، یہ سوالات کئی مقامات پر کفار کے موجود، کب آئے گی قیامت، کب آئے گی قیامت؟ اللہ نے فرمایا یہ جلدی وہ مچا رہے ہیں جن کا ایمان نہیں ہے، لیکن اہل ایمان کا حال کیا ہے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا، جو روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ دلوں میں خوف ہے، ہر وقت قیامت کا تذکرہ ان کے سامنے رہتا ہے اور وہ لرز جاتے ہیں۔ ان کی پھر یہی کیفیت پیدا ہوتی ہے ان کے دلوں میں کہ ہمارا کیا بنے گا اس قیامت کے دن، جب رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اللہ رب العالمین کا عرش زمین پہ آئے گا، 8 فرشتے اپنے کندھوں پر لیے ہوئے، جب اللہ کے نور سے یہ ساری زمین جگمگا اٹھے گی، لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، انبیاء جمع کیے جائیں گے، ان کی امتوں کو جمع کیا جائے گا اور حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ پل صراط لگائی جائے گی جہنم کے اوپر، جہنم کو باندھ کر لگاموں میں 70,000 لگامیں کنٹرول کرنے کے لیے، ہر ایک لگام پر 70,000 فرشتے اس جہنم کو ہانکتے ہوئے آئیں گے۔ جب جنت کو اللہ رب العالمین سوار کے خوبصورت کر کے لائے گا، وہ میدان حشر، نامہ اعمال جب تقسیم کیے جائیں گے، ترازو میں انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، خود انسانوں کو بھی تولا جائے گا، سارے مراحل آنے، وہ تو ڈرتے ہیں۔ اہل ایمان قیامت کے مراحل کو، قبروں کا پھٹنا، پھر وہاں سے اٹھنا، وہاں اہل حق کو، اللہ کے نیک بندوں کو، صالحین کو اللہ کی طرف سے نور میسر ہونا، منافقین اندھیروں میں دھکے کھاتے ہوئے گرتے پڑتے میدان حشر کی طرف آگے جائیں۔ والذین آمنوا مشفقون منها، جو ایمان رکھتے ہیں وہ قیامت کا لفظ سن کے لرز جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، انہیں یقین ہے کہ قیامت کا آنا برحق ہے، کوئی شک نہیں۔ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، وہ لوگ جو قیامت کے متعلق ایک معمولی سا بھی شک رکھتے ہیں، انکار کرنے والے کفار تو دور کی بات ہے، وہ اگر اس قیامت کے وقوع کے متعلق شک بھی رکھے، پتہ نہیں خالی لوگوں کی باتیں ہیں، اس طرح کا کہ عجیب دن، حساب و کتاب کے معاملات، ہمیشہ کے لیے خوش نصیب لوگوں کا جنت میں رہنا، وہاں کی بادشاہت کا عجیب تذکرہ، وہاں کی ایک خوبصورت زندگی اور جہنم کے عذاب، خالی حوصلے اور ڈراوے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں مسلمانوں میں پیدا ہو کر پھنس گئے، ایمان نہیں، اس لیے کہ عمل کرنے کی توفیق نہیں، انکار کرنے والے تو دور کی بات ہے۔ جو شک بھی رکھتا ہے قیامت کے وقوع کے متعلق، وہ بہت بڑی دور کی گمراہی میں گرا ہوا، لفی ضلال بعید، بڑی دور کی گمراہی۔ یہ ہمارے ایمان میں سے بنیادی عقائد میں ایمانیات کے 6 اجزاء، ہر ایک جز پر ایمان رکھنا فرض ہے، لازم ہے۔ کسی ایک حصے کے متعلق اگر شک بھی ہے، اس انسان کا کوئی عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اللہ کی ذات پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تمام انبیاء پر ایمان، انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، جو اللہ نے اس کائنات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہر ایک انسان کی تقدیر، اس کی زندگی اور اس کا رزق اور اس کا نیک بننا، بدبخت بننا، اس کا جنت میں جانا، جہنم میں جانا، 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اس چیز پر ایمان، 5ویں چیز، اور 6ٹھی چیز مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، قیامت کا دن۔ ان 6 چیزوں پر ایک مستقل ایمان بالیقین ہونا، عین الیقین کی صورت میں لازم۔ کہ جب اللہ رب العالمین نے یہ دنیا پیدا فرمائی ہے، ایک عارضی دنیا جو کہ ایک سفر ہے، ایک راستہ ہے آگے جانے کا، جہاں سے آئے ہیں وہیں واپس جانا ہے، وہاں پھر نیک لوگوں کو ان کی نیکیوں کا اللہ بدلہ دے گا، جنہوں نے دنیا میں آ کر
دنیا کی رعنائیوں اور دل فریبیوں سے مرعوب ہو گئے، اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کے لیے پھر دردناک عذاب تیار کر کے رکھے۔ قیامت کا تصور یہ تمام مسلمانوں کے ایمان کی بنیادی چیز، بنیادی عنصر، یہی ایک تصور عقیدہ ہے جو انسان کو درست رکھتا ہے، وہ پھر اللہ کے فرائض پابندی سے ادا کرتا ہے، وہ گناہوں سے نفرت کرتا ہے۔ اگر کبھی انسان کا نفس، اس کی خواہشات اس کے اوپر غالب آ جائے، گناہ سرزد ہو جائے، دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ڈر اور خوف قیامت، اللہ کی پکڑ، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، ناحق کسی کا مال نہیں کھاتا، دھوکہ دہی سے کسی کا مال قبضہ کرنے کے لیے، مال کھانے کے لیے غلط طریقے استعمال نہیں کرتا، حرام خوری، رشوت، سود، بیعت، دو نمبری، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے حلال پر اکتفا کرتا ہے، وہ حلال اگر تھوڑا ہے، اس کی زندگی گزارنے میں تکلیفیں ہیں، سادہ سی زندگی ہے، وہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے حرام ذرائع کی طرف نہیں جاتا۔ یہ سارے جو معاملات انسان کے آتے ہیں وہ قیامت کے مضبوط تصور کے بعد ہی آ سکتے ہیں۔ اگر شک ہے تو پھر انسان درندہ بن جاتا ہے، ظالم بن جاتا ہے، فاسق اور فاجر اور غاصب بن جاتا ہے، فرعون بن جاتا ہے، شیطان ابلیس لعین بن جاتا ہے۔ جب آخرت کا تصور انسان کی بنیادی ایمان میں سے نکال دیا جائے۔ حدیث جبرائیل جو ایک معروف حدیث ہے کتب حدیث میں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، دیگر کتب حدیث میں موجود ہے، جبرائیل امین علیہ السلام بارہا انسانی صورت میں آتے تھے اور نبی مکرم خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دین کے متعلق سوالات کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوابات دیتے، شریعت جڑتی جاتی اور صحابہ سیکھتے جاتے۔ ایک مرتبہ آئے نبی علیہ السلام صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے، کئی اہم سوالات کیے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور احسان عبادات کی خوبصورتی کیسے ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جوابات دیے، پھر یہ سوال کیا متى اللہ کے رسول مجھے یہ بتلائیے، انسانی صورت میں بیٹھے ہوئے گھٹنے ٹیک کر جس طرح استاد کے سامنے شاگرد بیٹھتا ہے، قیامت کب ہے؟ صحیح بخاری دیگر کتب حدیث میں واضح الفاظ فرمایا، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، قیامت کب ہے؟ اس کے وقت کا، واقع ہونے کا ٹائم اللہ نے اس چیز کا علم مجھے بھی نہیں دیا، جس طرح آپ کو علم نہیں ہے مجھے بھی علم نہیں ہے، قیامت کب آئے گا؟ فرمایا ہاں اس کی نشانیاں ہیں، اللہ رب العالمین نے وحی کی ہے میرے اوپر، اس وحی میں مجھے نشانیاں تو بتلائی گئی ہیں، لیکن وقوع کا تعین کس سال آئے گی قیامت، مہینہ کون سا ہوگا، ہفتہ کون سا ہوگا، وہ جمعہ کون سا ہوگا، کس ہفتے کا وہ جمعہ ہوگا، یہ تعین اللہ مجھے نہیں، نشانیاں جو بتلائی اس وقت جبرائیل امین، مال کی فراوانی کثرت کے ساتھ، امانت میں خیانت، دین سے لوگوں کا دور ہو جانا، یہ ساری علامات، اولاد کا اپنے والدین کے ساتھ ناروا سلوک، اس طرح کرنا کہ والدین نوکروں اور ماتحت ملازموں کی طرح، اولاد گویا کہ ان کی آقا ہے، جس طرح سیٹھ ملازم کے ساتھ سلوک کرتا ہے، وہ ساری قیامت کی نشانیاں اس حدیث میں بتائی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی نبی علیہ السلام نے نشانیاں بتلائی ہیں۔ جمعے کے دن یہ قیامت واقع ہوگی، جمعہ کون سا ہوگا اس کا تعین نہیں بتایا۔ قیامت کی جو نشانیاں ہیں نبی علیہ السلام نے مختلف احادیث میں بیان فرمائی، اہل علم نے ان تمام احادیث کو سامنے رکھ کر دو بڑے حصوں میں دو بڑی قسمیں بیان فرمائی۔ چھوٹی علامات، علامات الصغریٰ،
قیامت کے آنے سے پہلے چھوٹی چھوٹی نشانیاں اور دوسرا حصہ بڑی نشانیاں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث میں وہ ساری نشانیاں بدلی۔ جامع ترمذی کے ایک معروف حدیث حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سب کو جمع فرمایا، جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے مجھے اپنی امت میں جو جو معاملات ہونے ہیں ان کی اطلاع دی گئی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کو وہ غیب کی خبریں بتائی جو کسی پہ نازل نہیں۔ غیب کی خبریں نازل ہوئی، انبیاء نے بتائی، یہ امانت تھی اللہ تعالیٰ۔ غیب کی خبریں بتانا جو تمام انبیاء نے پورا دین بیان کیا، یہ علیحدہ چیز ہے۔ عالم الغیب ہونا یہ علیحدہ چیز ہے، یہ ایک ضمنی مسئلہ ہے عقیدے کا جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ عالم الغیب اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اگر انبیاء عالم الغیب ہوتے وہ اس چیز کے محتاج نہ تھے کہ اللہ وحی اتارتا پھر ان کے علم میں بات، بالکل آسان سا جملہ، وحی اترتی پھر آپ اطلاع دیتے۔ فرمایا میری امت میں آنے والی فتوحات، جو جو فتنے جن میں وہ مبتلا ہوں گے، حتیٰ کہ قیامت کے معاملات، قیامت کے حساب و کتاب اللہ نے مجھے دکھلائے بتائے۔ فرمایا جنت میں جانے والے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں، جہنم میں جن لوگوں کو گھسیٹ کر توق ڈال کر زنجیروں میں جکڑ کر پھینکا جا رہا ہے، اللہ نے مجھے وہ لوگ بھی دکھائے۔ پھر حتیٰ کہ فرمایا کہ ان کے نام بھی اللہ نے مجھے بتایا جو اہل جنت ہیں اور ان کے نام بھی جو جہنم ہیں۔ ساری تفصیلات اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ نبی علیہ السلام کی وہ پیشن گوئی ہے، چاہے وہ قیامت سے پہلے چھوٹی نشانیاں ہوں یا بڑی نشانیاں ہوں، تمام مسلمانوں کا یہ ایمان ہے، یقین ہے، ایک ایک بات، ایک ایک نشانی ہو کر رہے گی قیامت سے پہلے۔ جبکہ ہمارے ایمان میں اضافے کے لیے اللہ کی رحمتیں بے شمار نشانیاں اس کائنات میں واقع ہو چکی ہیں، جن کے متعلق خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئیاں اپنی زندگی میں فرمائی تھی۔ یہ نبوت کی صداقت۔ نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کی فتح کی خوشخبری سنائی۔ خلیفہ ثانی امیر المومنین جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 18 ہجری میں بیت المقدس کو فتح کیا گیا۔ وہ فتح مل چکی مسلمان، نبی علیہ السلام کی پیشن ہوئی، پوری ہوئی، خزانے مسلمانوں میں تقسیم ہوئے، لوگوں نے دیکھا یہ نبوت کی صداقت تھی۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قریب ہے حجاز کے اس علاقے میں جہاں عرب رہائش پذیر، مکہ، مدینہ منورہ، مکہ المکرمہ، یہ طائف، اس کے درمیان والی جتنی پٹی ہے حجاز کا علاقہ کہلاتا ہے۔ فرمایا کہ آگ جل اٹھے گی، اتنی بڑی آگ ہوگی، کئی دن وہ آگ چلے گی، حتیٰ کہ اس آگ کا اثر، اس کی روشنی کوفے تک نظر آئے گی، عراق تک، مدینہ منورہ سے، حجاز سے عراق تک کئی ہزاروں میل کا فاصلہ ہے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن صحیح مسلم کی حدیث میں موجود ہے۔ فتح الباری میں امام ابن حجر رحمہ اللہ نے 7ویں ہجری میں ہونے والا حجاز کا یہ واقعہ ذکر کیا۔ کسی حادثے کی وجہ سے اس قدر آگ بھڑک کے اٹھی، کئی دنوں تک آگ، راتوں کو دن کو آگ جلتی رہی، اتنے بڑے آگ کے شعلے کہ کئی میلوں دور تک راتوں کے وقت آگ کی روشنی بستیوں میں، گاؤں میں ظاہر ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کی پیشن ہوئی، لوگوں کا ایمان تازہ ہوا، ایمان بڑھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشن ہوئی موجود۔ اور نبی علیہ السلام نے قیامت سے پہلے میری امت میں جو آزمائشیں آئیں گی، ان آزمائشوں میں جو فتنے بھی آئیں گے، میری امت کے 2 گروہ، 2 جماعتیں،
دونوں ہی مسلمانوں کی عظیم جماعتیں آپس میں ان کی لڑائی ہوگی، دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث بولی دعویٰ ہما واحد ہے۔ یہ بحثت ہوئی جب آزمائش آئی امت میں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، بہت بڑے فتنے کے بعد ان کی شہادت ہوئی۔ پھر پے در پہ جو فتنے آئے ان میں جنگ جمل، جنگ صفین، جو مسلمانوں کی آپس کی جنگیں ہیں، نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی کو پورا ہوتے ہوئے مسلمانوں نے دیکھا۔ ہمارے سامنے یہ واضح تاریخ موجود ہے۔ یہ چند مثالیں ہیں، بے شمار مثالیں اور بھی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جو چھوٹی نشانیاں بتلائی ہیں، علم کا اٹھ جانا، جہالت کا پھیل جانا، شراب کا عام ہو جانا، زنا بدکاری کا کھل جانا، قتل و غارت گری فسادات کا پھیل جانا، خواتین کی کثرت مردوں کا کم ہو جانا، وقت کا انتہائی تیزی کے ساتھ دوڑنا، یہ ساری نشانیاں ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کسی علاقے میں کوئی امانت دار نہیں ہوگا کہ جو کسی کی امانت صحیح معنی میں رکھے اور واپس کر دے۔ کہا جائے گا ہاں فلاں علاقے میں جاؤ، وہ آدمی ہے جو تمہیں اپنی امانت واپس کرے۔ یعنی پوری بستیوں میں، ریاستوں میں کوئی امین نہیں مل رہا۔ یہ حالات ہیں۔ ایک بدوی نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، عربی خانہ بدوش اکثر آ کر وہ سوالات کرتے تھے، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، اذا ضیعت، فرمایا کہ جب امانت ضائع ہو جانے لگے، امانتیں جب ضائع ہونے لگے تو قیامت کا انتظار کرو۔ انتظار کرنے کا مطلب ہے اب دیر نہیں، آئی کہ آئی تمہارے اوپر، سروں کے اوپر قیامت۔ اس نے ہمت کر کے پھر مزید دوسرا سوال کیا اس بدوی نے کہ امانت جب ضائع ہوگی پھر قیامت جلدی ہے، امانت ضائع ہونے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وضاحت فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، امانت کے ضائع ہونے کی علامت یہ ہے کہ عہدے نااہل لوگوں کے حوالے کر دیے جائیں۔ لوگوں کے معاملات سنبھالنے والے پرلے درجے کے جاہل نااہل لوگ ہوں گے جو تمہارے معاملات چلیں گے، تمہیں اپنی لاٹھی پر ہانکیں گے، خود جاہل نااہل ہوں گے۔ بڑی بڑی عہدے، بڑی بڑی ذمہ داریاں ان کے سپرد، قیامت تمہارے سروں کے اوپر۔ کیا یہ پیشنگیاں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے بڑے پورے ملک کو چلانے والی اسمبلیاں، وہاں کی سیٹوں پر براجمان ہونے والے وہ لوگ ہیں، نہ شرعی چہرہ ہے نہ شرعی لباس۔ جب بیٹھ کے جب برکت کے لیے یہ بات آ جائے کہ قرآن مجید پڑھیں، چھوٹی اور قرآن مجید اللہ کو سب سے محبوب سورت سورہ اخلاص، اس کی تلاوت کرنے لگ جائے، اس میں اٹک جائے، پھنس جائے، بھول جائے، ایسے ایسے حکمران جو تمہارے اوپر مسلط ہوں گے، تو قیامت قریب نہیں؟ کئی مثالیں ہیں نبی علیہ السلام کی حدیث کی تکمیل کی پیشن گوئی کی جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ یعنی ایک آدمی، عام آدمی کیا کرے؟ ہمارے اس خطبے کا مقصد کیا ہے جو آپ قیامت کے متعلق سن رہے ہیں کہ دنیا کے مسائل، مالی مسائل، بچوں کے مسائل، معیشت، ان کی تعلیم، ان کو آگے بڑھانا، دنیا میں کسی کے محتاج نہ ہو، ہم کسی کے محتاج نہ ہو، ہمارے کاروباری مسائل، ایک حد تک انسان اس میں محنت کرے، کوشاں رہے، کسی کا انسان محتاج نہ ہو، ٹھیک ہے، اسلام اس سے نہیں روکتا، لیکن اس سے بڑھ کر جو معاملہ ہے وہ ہماری اپنی قیامت کی تیاری ہے۔ اللہ کے فرائض، اللہ کے حقوق ہم پورے کریں، قیامت پر ایمان، اس کو کبھی بھلائے نہیں کہ دنیا کی تگود و کاروباری معاملات میں تیزی ہمیں اللہ کے فرائض سے غافل نہ کرے، پھر ہم نقصان کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ قیامت کا ایک کٹھن مرحلہ، بہت بڑا دن، ایک ایسا وحشتناک دن، وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَىٰ کہ خوف کے مارے انسانوں کے دل، اللہ نے فرمایا ہواؤں میں اڑ رہے ہوں، یعنی خوف کی یہ کیفیت کی تمثیل ہے، دل پھٹ رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، آنکھیں پھر جائیں گی، بدل جائیں گی، یہ حالت ہوگی۔
بے لباس ہوں گے، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی نہ جرأت ہوگی، نہ اس کی جسارت ہوگی، نہ یہ سوچ ہوگی۔ مرد بھی ہوں گے، خواتین بھی، بغیر دھوتیوں کے۔ اس دن کی تیاری ہمارے پاس کیا ہے؟ دنیا کے معاملات تو چلتے رہتے ہیں، اور کاروباری معاملات، بچوں کی تعلیم کے معاملات، رشتہ داروں کے معاملات، شادی بیاہ، خوشی غمی، یہ زندگی کے حصے ہیں۔ لیکن اصل چیز ہماری اپنی قیامت کی تیاری ہے، کہ قیامت واقع ہو کر رہے۔ اور پھر سنن نسائی کی وہ حدیث ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں کہ ایک انسان کی انفرادی قیامت وہ اس کی موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے۔ من مات فقد قامت قیامت، جو بھی انسان پر موت واقع ہوتی ہے اور وہ اس کی قیامت سے شروع ہو گئی۔ خوش نصیب ہے، اللہ کو راضی کیا، اس کا عقیدہ درست تھا، رب کی معرفت، رب کی توحید کو سمجھ لیا، اللہ کے قرآن کے مطابق زندگی گزاری، اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین، احکامات، شریعت کے مطابق زندگی گزاری، قبر سے ہی سکون، استراحت، آرام شروع ہو جاتا ہے۔ جنت میں اس کے گھر کی جھلک اس کو دکھائی جاتی ہے، صبح شام اس کا گھر دکھایا جاتا ہے، یہ تیرا جنت کا۔ بڑی سکون کے ساتھ وہ نیند میں سو جاتا ہے، قیامت تک آرام سے، کوئی تکلیف نہیں۔ انفرادی طور پہ قیامت تو شروع ہو چکی ہے، اور اگر بدبخت نہ اللہ کا پتہ، اللہ کی توحید کا پتہ، نہ اللہ کے دین کا پتہ، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور تعلیمات کا پتہ، منمانی زندگی گزارتا رہا، باپ دادا کے دیے ہوئے دین کی انتھی تقلید کرتا رہا، نہ عقیدے کا پتہ، نہ سنت کا پتہ، بدعات خرافات میں جو لوگ کرتے تھے اسی کو دین سمجھتا رہا، حلال و حرام میں فرق نہیں کیا، مرتے وقت ہی فرشتے غرض لے کر آتے، اس کی مار کٹائی شروع ہو جاتی، عذاب شروع ہو جاتا، قبر کے انتہائی اذیت ناک عذاب۔ اللہ رب العالمین نے موقع دیا، ہمارے خطبات کا یہ سلسلہ ہے، صرف عذاب قبر کے متعلق ہم کچھ گفتگو کریں، اللہ ہم سب کو قبر کے عذابوں سے محفوظ کرے۔ ایک تفصیلی مرحلہ ہے یہ، وہاں کی راحتیں، وہاں کے عذاب کس قدر کٹھرناک ہیں، اذیتناک ہیں، خوفناک ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ کرے۔ تو قیامت اس کی قائم ہے جس کے اوپر پھر سوالات کے جواب نہیں دے سکتا، صبح شام اس کو جہنم کا ٹھکانہ دکھا جائے، اس پر عذاب مسلط رہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم اس دنیا کی جو تیزی چل رہی ہے اس کے ساتھ اپنی آخرت کی فکر بھی رکھیں، قیامت کی ہولناکیوں کے لیے بھی اس دنیا میں سے اپنے ساتھ صبر لے کر جائیں۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا۔ بالخصوص قیامت کی چھوٹی نشانیاں ختم ہونے کے بعد جب بڑی نشانیاں شروع ہونی ہیں، ان میں کچھ ایسی نشانیاں ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں تو اسلام کی صداقت دنیا میں واضح ہو جائے کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے جو نشانیاں بتلائی تھی وہ ظاہر ہو چکی۔ اللہ نے سورہ انعام کی یہ آیت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، فرمایا اس وقت پھر توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، کفار بھی ایمان لائیں گے، یہ تو مسلمانوں کا دین سچا ہے، اللہ ان کا ایمان قبول نہیں کرے گا۔ کچھ اہل ایمان مسلمان جو اپنے کچے پکے ایمان کی روشنی میں نیکیاں عبادات کرتے رہے، جب وہ نشانیاں دیکھیں گے ان کا ایمان بڑھے گا،
وہ چاہیں گے ہم نیکیاں زیادہ کریں، اللہ ان کی مزید نیکیاں قبول نہیں کرے۔ تمہاری اعمال، تمہاری عبادتیں وہی چلتی رہیں جو تم ان نشانیوں سے پہلے کرتے رہے۔ ایمان کی ساری آزمائش تو بن دیکھے ہیں نا، جب دیکھ لیا اب تم دیکھنے کے بعد اپنا سارا مال لے کر آئے ہو، ساری رات تہجد پڑھنا شروع کر دی، مسجد سے نکلنے کو دل نہیں کر رہا۔ نہیں، جو پہلے ان نشانیوں کو دیکھنے سے پہلے دنیا کے معاملات کے ساتھ جو اللہ کے ساتھ تمہارے معاملات کے عبادات کے اللہ وہی قبول کرے گا، اضافہ بھی قبول نہیں کرے۔ فرمایا نبی علیہ السلام یہ آیت پڑھی، فرمایا وہ نشانیاں ہیں جب دجال ظاہر ہو جائے، کہ سب سے بڑی پیشن گوئی جو مسلمانوں کے پیغمبر نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وہ ظاہر ہو جائے۔ جب سورج مغرب سے طلوع الٹی جانب سے، لوگ دیکھیں گے ایمان لائیں گے، اللہ قبول نہیں کرے۔ زمین سے ایک خاص خلقت اور خاص کیفیت کا ایک جانور اللہ پیدا کرے گا، قرآن میں اس کی پیشن کوئی موجود ہے، لوگ دیکھیں گے ایمان لائیں گے۔ جو پہلے مسلمان تھے اللہ کی طرف سے حجت وہ جانور پوری کرے گا، کسی آدمی کا کافر کا اسلام قبول نہیں ہوگا۔ یہ بڑی نشانی ہے، بڑی نشانیوں کی اگر الگ کیٹیگری بیان کی جائے جن پر ہمارا ایمان ابھی ہے ہونا چاہیے، ہم اپنے اعمال کے اندر اسی طرح خوبصورتی پیدا کریں۔ نمازوں پر وقت پہ جانا، یہ ہماری سستی کوتاہی کمزوری ہے نا۔ جمعے کا دن اللہ کی کتنی بڑی نعمت، آخرت کی تیاری کے لیے رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، آگے چند دنوں میں ذی الحجہ کا ایک بڑا عظیم مہینہ اور اس کا پہلا عشرہ عبادتوں اور نیکیوں کا خزانہ لے کر آ رہا ہے وہ دن، اور پھر محرم الحرام کا روزہ 9 اور 10 دن، اور پھر ہر ہفتے یہ جمعے کا دن۔ اللہ نے مسلمانوں کو یہ چیزیں ہر وقت دی، مزید جلدی ہے ہفتے کے اندر پھر پیر جمعرات مزید نیکیاں کریں، روزے رکھیں، صدقات کریں، یہ اللہ نے مواقع دی۔ ہمارے اندر جو روایتیں سستی ہیں ابھی تک فرق نہیں آ سکا، رمضان کے گزرنے کے بعد ہم وہی پہلے جیسے ہو جاتے جو رمضان دن تھے۔ یہ ذی الحجہ کا عشرہ بھی آتا ہے، ہر ہفتے جمعے کا دن آتا ہے، یہ پیر بھی گزر جاتے ہیں، جمعرات بھی، دنوں کے اوپر دن گزر رہے ہیں۔ جب تک اسرائیل علیہ السلام پر نظر نہ پڑے یہ مسلمان ہیں، یہ جوان ہیں کہ اپنی اصلاح کے لیے تیار نہیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہونے والے حوادثات، موت کس قدر یہ سستا ہو چکا ہے، کتنی جلدی کے ساتھ موت کا ریشو بڑھ چکا ہے۔ ساتھی نے بتایا کہ رات جو حادثہ ہوا پریڈ آباد میں گیس سلنڈر پھٹنے سے کئی لوگ اس میں جان بحق ہو چکے ہیں۔ آگ کی تکلیف سے عذاب کتنا دردناک عذاب ہے، جو صحیح العقیدہ ہے ان کے لیے شہادت ہے، یہ بات کی بات ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف دہ موت سے بھی پناہ دیا۔ انسان کمزور ہے، اپنی امت کو یہ درس دیا ہے نبی مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا کی عافیت بھی اللہ سے مانگو، آخرت کی عافیت بھی۔ حافظ نے بتایا کہ وہ اپنے صحیح العقیدہ لوگ بھی تھے جن کے گھروں میں یہ حادثہ ہوا، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ جو بھی درست عقیدے پر اس حادثے میں فوت ہوئے اللہ انہیں شہادت کا رتبہ عطا فرمائے۔ لیکن کوئی آدمی کتنی بھی تکلیف دہ کیفیت سے گزر کے اگر مر جائے، اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کے لیے کوئی شہادت نہیں۔ حادثے میں کوئی آدمی اگر جہاد کے حادثے میں فوت ہو جائے، گر کے فوت ہو جائے، عقیدہ صحیح ہے انشاءاللہ وہ صحیح ہے، عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے تو وہ جل کے مر جائے، ڈوب کے مر جائے، جہاد گرے مر جائے، اس کے لیے کوئی خیر نہیں۔ عقیدہ تو صحیح ہو، قرآن پر تو ایمان ہو، صحابہ کی تقدیس اور ان کی تعظیم تو ہو دل میں، جب شہادت ہے ایسے اللہ کی طرف سے شہادت کتنا سستا سمجھا ہوا ہے۔ جو بھی سیاستدان، جو بھی بڑا آدمی نہ دین کا پتہ نہ عقیدے کا مر جائے، حادثے میں تم فوراً اس کو شہید لکھنا شروع کر دو، ایسے نہیں ہے۔ توحید شرط ہے، بنیادی شرط ہے، اس کے بغیر اللہ کے ہاں نیکی اور خیر کے دروازے کھلتے۔ یہ حیدرآباد شہر میں جو حادثہ ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے، لاواحقین کو اللہ رب العالمین صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ آنے ہونے والے حادثات بھی ہمیں سبق سکھاتے ہیں اور کس قدر جلدی اور سستا ہو چکا ہے۔ ہر وقت موت کی تیاری ہے، بڑی نشانیوں میں
ایک ایک نشانی پر تفصیل کے لیے پورا علیحدہ خطبہ مطلوب ہوتا ہے۔ اللہ نے کچھ ساتھیوں کی طرف سے یہ درخواست آتی رہتی ہے قیامت کی نشانی کے متعلق تفصیلی گفتگو کریں۔ اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ ایک ایک نشانی پر تفصیلی گفتگو بھی کریں گے۔ آج کے اس خطبے کا مقصد اجمالی طور پر نشانیوں کا تذکرہ ہے۔ ہمارے ایمان تازہ ہو جائے، سخت گرمیاں جب یہ چل رہی ہیں تو آخرت کی گرمی کو سامنے رکھیں، جنت کا تصور سامنے رکھیں، قیامت کی ان نشانیوں کا تذکرہ جو قرآن میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام وسلم نے فرمایا ہے۔ ہمارا ایمان مزید پختہ ہو جائے کہ گناہوں سے نفرت کریں، عبادات کو دائم دیں، فرائض کی پابندی کریں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں۔ ایک آدمی نے سوال کیا کہ دل کے اوپر ایک افسردگی، بے چینی، اطمینان اور سکون نہیں ہے، کو یہی بتایا گیا، یہی کہا گیا کہ وجہ یہ ہے قرآن مجید کی تلاوت اگر عربی میں تو ہم کرتے ہیں اس کا ثواب ہے، بالکل ہے انشاءاللہ، ایک ایک حرف پر 10 نیکی ہے، لیکن ہمارے دلوں میں نرمی جب پیدا ہوگی جب ہمیں معلوم ہو اللہ کیا فرما رہا ہے۔ ترجمہ پڑھیں آخرت کی حقیقت، جنت کا نقشہ جو اللہ نے جس انداز میں بیان فرمایا ہے، جہنم کے راہوں کا تذکرہ، اور پھر حلال و حرام سے بچنے کی تاکید، نیک لوگوں کو ملنے والے انعامات، اللہ سے ملاقات، میدان حشر میں ہونے والی سختیاں، قیامت کی آنے والی ہولناکیاں، ساری جو اللہ نے بیان فرمائے پڑھو، ترجمہ پڑھو تاکہ ہمارے ایمان نکھر جائے۔ بڑی نشانی میں سب سے پہلی نشانی امام مہدی کا ظہور، سب سے پہلی نشانی فرمایا نبی علیہ السلام نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملیت جورا فظلما، فرمایا اس کے آنے کا وقت یہ ہوگا زمین اپنے ظلم اور درندگی سے بھر چکی، جب یہ حالات ہوں گے، ظلم بڑھ چکا ہوگا، فلسطین میں، کشمیر میں، تمام مسلمان جہاں نام لینے والے مسلمان ہیں ان کے اوپر ہونے والے ظلم مختلف صورتوں میں، ٹیکسز کی صورت میں، ظلم ہی ظلم ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، ظلم، زمین ظلم سے بھر چکی ہو، لوگ ایک دوسرے کے حقوق کھا رہے ہیں، اسی ادنا میں اللہ رب العالمین ایک بندے کو وہاں اختیار دے گا، خلافت دے گا، کعبۃ اللہ میں وہ وہاں ظاہر ہوگا، لوگ اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، پہلا خلیفہ جب فوت ہو چکا ہوگا، تمام احادیث کا یہ خلاصہ ہے، یہ ہاشمی خاندان اہل البیت میں سے ہوگا، فرمایا اس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا، اس کے والد کا نام بھی میرے والد کا نام ہوگا، یہ اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، یہ بھاگے گا، لوگ زبردست اس کو سامنے لا کر کعبۃ اللہ میں رکنین کے درمیان، رکن یمانی کے اور حجر اسود کے درمیان یہ چھپ کر طواف کر رہا ہوگا، لوگ اس کو پہچانیں گے، کہیں گے آپ ہی مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ ہی کا حق ہے، بیعت کریں گے لوگ، پھر اس کے خلاف کچھ لوگ اٹھیں گے، اللہ اس لشکر کو جب زمین میں دھسا دے گا، پوری دنیا کے لیے علامت ہوگی امام مہدی ظاہر ہو چکا، فرمایا پھر واجب ہوگا ہر مسلمان پر جو وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے وہاں پہنچے اس کا ساتھ دیں۔ یہ نشانی میں سب سے پہلی نشانی، بڑی نشانیوں میں مہدی کا ظہور، مسلمانوں کی طاقت دوبارہ جمع ہوگی، جب یہ طاقت ہوگی تو فرمایا ان کی لڑائی، جب ان کی طاقت دیکھیں گے تو عیسائی ان کے ساتھ اتحاد قائم کریں، عیسائی اور مسلمان مل کر یہودیوں کے خلاف لڑائی کریں گے، وہ بالکل کمزور ہو جائیں گے، چند لوگ ان کے بچیں گے جو دجال کے انتظار کے لیے چھپ جائیں گے۔ اللہ اکبر، احادیث میں جو اشارہ ہے، صحیح احادیث، جو سنی مسلمان ہیں ان کا ان احادیث میں تو ایمان ہونا چاہیے، اصفہان کے شہر میں جا کر پڑھا لیں، وہاں بیٹھ کر دجال کا انتظار کریں۔ تم بتاؤ، آپ لوگ سوچے ہم ان چیزوں سے کیا، صحیح احادیث، صحیح مسلم، صحیح بخاری کے لیے اس میں تھے اہل سنت والجماعت کے افراد، ان کے علماء کیا سیکھ رہے ہیں، چند یہودی کو اپنی جان بچا کر اصفہان کے شہر میں جا کر پڑھا دیں گے دجال کے اندر۔ اصفہان ایران کا ایک شہر ہے، وہاں جا کر پڑھا دیں، اپنا ملے گے، یہاں دجال آئے گا، یہاں سے ہم مسلمانوں کے خلاف خروج کریں گے۔ یہ میڈیا ہے کہ وہ اس شہر کے لوگوں کو ہیرو بنا کے مسلمانوں کا وہ معاون، مسلمانوں کو خیر خواہ ثابت کرنے پر زور لگا، یہ میڈیا خود دجال ہے،
بہرحال پھر مسلمانوں کی عیسائی اتحاد توڑیں گے، بڑی خونریز جنگ ہوگی، بالآخر مسلمانوں کو فتح ملے گی۔ انتہائی خلاصہ ہے، بڑی لمبی تفصیلات ہے۔ مسلمانوں کی کامیابی جب ہوگی، عیسائی کمزور ہو چکے، ختم ہو چکے، پھر دجال نکلے گے۔ پھر دجال ساری دنیا میں اپنا شر اور فتنہ پھیلائے گا۔ مکہ اور مدینہ، بیت المقدس، ان 3 مقامات پہ نہیں جا سکے۔ طور پہاڑ، 4 مقدس مقامات، مکہ اور مدینہ۔ ہمیں یہ اس میں ایک اشارہ اور بھی ملتا ہے، آپ اکثر اس خطبے میں بیان کرتا رہتا ہوں، سنتے رہتے ہیں آپ۔ فرمایا قرب قیامت یہ ایمان مدینہ منورہ میں سکڑ جائے گا، تمہیں دنیا میں ایمان نہیں ملے گا، مدینہ میں ایمان ملے گا۔ یعنی اگر تمہیں ایمان دیکھنا ہے بالخصوص قرب قیامت کو مدینہ میں۔ آج پھر یہ صوفیت، قبر پرست، مردہ پرست، قرآن کی انکاری، صحابہ کے دشمن، ان کا ٹارگٹ وہی مکہ اور مدینہ۔ کیوں ہے کڑی سیاہ ملا ہے؟ تو یہ چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ وہاں کے لوگ اہل توحید، مملکت توحید کے خلاف جو یہ میڈیا، یہی دجال جو فتنہ جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے، مسلمانوں کو بدظن کرنا، اہل توحید کے خلاف دشمنی، قبر پرست اور مردہ پرستوں کی جو فطرت میں اہل توحید کے خلاف دشمنی، وہاں دجال بھی نہیں جا سکے گا۔ دجال سے پہلے آنے والے دجالی فتنے بھی وہاں نہیں ہوں۔ وہاں لوگ ایمان بچانے کی فرمایا، ہو سکے مدینے میں جاؤ اپنا ایمان بچانے کے لیے۔ یہاں اہل مدینہ کے خلاف لوگوں کی باتیں سنو۔ آپ ایک تجزیہ دیکھ لیں، آپ خود غور کریں تنہائی میں بیٹھ کے۔ یہ جو بر صغیر کا دین ہے صوفیت، یہ دین ہی پورا نیا الگ دین ہے۔ مملکت توحید، مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ، طائف، حجاز، عرب کے لوگوں نے جو دین سیکھا ہے توحید کا، وہاں مزار پرستی نہیں ہے، پیر پرستی، یہ ہتھ کنڈے، جادو، یہ عامل، گلی گلی میں تمہیں عامل ملے گا، عامل بنگالی پھلا بھلا، کوئی ڈنڈے والی سرکار، کوئی کرنٹ والی سرکار، کرنٹ والے پیر، ساری چیزیں یہاں پر صغیر کی ایجادات ہے۔ قبر مزارات تمہیں یہاں ملے گی۔ وہاں اللہ نے اس ارض مقدس کو کس قدر پاک رکھا ہے، مقدس رکھا ہے۔ وہاں کا دین ہی الگ ہے، بر صغیر کا دین ہی الگ ہے۔ تو یہ پھٹتے ہیں اس پاکیزہ دین کو دیکھ کے، جلتے ہیں، حسد ہے ان کے پاس۔ تو وہاں دجالی فتنے نہیں جائیں گے۔ پھر عیسیٰ بن مریم اترے گی۔ یہ ترتیب ہے جو آخر میں صرف بتا رہا ہوں۔ اللہ نے وقت دیا، موقع دیا، ہمارے سلسلے میں انشاءاللہ ایک ایک نشانی پر تفصیلی گفتگو ہم کریں گے۔ عیسیٰ بن مریم اتریں گے دمشق میں، سفید مینار والی مسجد میں، دمشق شام کے اندر موجود ہے۔ وہاں جب یہی مہدی مسلمانوں کی قیادت کر رہے ہوں اتریں گے فجر کی نماز میں، وہ ان کو سلام ماریں گے، آپ امامت کروائیں۔ عیسیٰ بن مریم فرمائیں گے نہیں، میں امت محمدیہ کی اقتداء میں نماز پڑھوں تکریمۃ لہذہ الامہ۔ مسند احمد فرمائے اللہ عزت دے گا اس امت کو، ایک وقت کا پیغمبر میرے امتی کی قیادت میں نماز پڑھے، یہ اس امت کا شرف ہے۔ اللہ نے ہمیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی امتی ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی عیسیٰ بن مریم پھر دجال کو قتل کریں گے، اور پھر اس کے بعد عیسیٰ بن مریم فطری زندگی، خوشحالی اور آسانیاں، دین، بڑی فراوانی آ جائے گی، اور پھر اپنی فطری وفات جب ان پر آ جائے گی، اس سے پہلے باقاعدہ شادی کریں گے، نکاح کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، پھر ان کی وفات ہوگی، مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے۔ ان کے ہوتے ہوئے ایک بڑی نشانی یاجوج و ماجوج کا بھی نکلنا ہے۔ حقیقت میں ایک زبردست جنگجو قوم ہے اولاد آدم میں سے، اللہ خود ہی بیماری دے کر اس قوم کو ہلاک کر دے گا۔ عیسیٰ بن مریم کی بھی ان کے بعد وفات ہوگی، اور اس کے بعد پھر یہ نشانیاں ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گی۔ سورج کا اپنے مغرب میں سے الٹی جانب طلوع ہو، یہ علیحدہ تفصیلات ہے، یہ سائنس بھی اس تحقیق تک پہنچ چکی ہے۔ کچھ سیارے اپنی گردش میں سے چل رہے ہیں، کہ وقت آئے گا وہ سیارے پھر اپنی گردش میں الٹا چلنا شروع کر دیں، یہ ان کی تحقیق ہے۔ ہمارا ایمان ہے یہ تحقیق نہ بھی آئے، ایک وقت آئے گا وہ جمعے کا دن ہوگا جب سورج الٹی جانب سے طلوع ہوگا،
لوگ اپنے کام کاج میں مصروف ہوں گے، یہ قیامت کی واضح نشانی ظاہر ہو چکی ہوگی، لوگ وہاں سجدے میں گر جائیں گے، استغفار کریں گے، لیکن اللہ اس وقت کسی کا استغفار وہاں کی ان کی عبادت قبول نہیں فرمائے۔ پھر یہاں اس سے پہلے یا جلد ہی اخرجنا لہم دابۃ من الارض، زمین سے ہم ایک جانور نکالیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ جانور اہل ایمان کی اور کفار کی نشاندہی کرے گا، عجیب الخلقت جانور ہوگا، بڑی جسامت والا، بڑی قد و قامت والا جانور ہوگا، وہ جو اللہ رب العالمین نکالیں گے۔ اس کے بعد پھر اور نشانیاں جو بڑی نشانیوں میں ہیں، مکے اور مدینے کا بالآخر ویران ہو جانا، اور پھر اہل ایمان سب کا فوت ہو جانا، باقی کافر جا کر بچیں گے۔ بالآخر آخری نشانی ایک آگ اٹھے گی جو لوگوں کو شام میدان حشر جو ہے جہاں قیامت کے دن لوگ جمع ہوں گے، وہ شام کی زمین ہے، لوگوں کو وہاں جمع کریں گے، لوگ وہاں جمع ہوں گے، اور پھر وہاں لوگوں کی وفات ہونی ہے، قبروں سے دوبارہ اٹھیں گے حساب کتاب۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا ایمان درست فرمائے، قرب قیامت نیک اور صالحین میں سے اللہ ہمیں شمار فرمائے، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ عید قربان انتہائی قریب ہے، عید الاضحیٰ، ہر سال اجتماعی قربانی ہوتی ہے جماعت کی طرف سے۔ اس وقت اجتماعی قربانی میں اس سال فی حصہ 21,000 روپے رکھا گیا ہے، 21,000 روپے فی حصہ رکھا گیا ہے۔